جو چیز تمہیں سب سے زیادہ پسند ہے اس کو جب تک اللہ کے نام پر قربان نہیں کرو گے قرب نہیں ملے گا۔ ایک صحابی عشاء کی نماز میں شریک تھے اپنے محلے کی مسجد۔ حضرت معاذ بن جبل نے عشاء کی نماز میں سورہ کہف پڑھنی شروع کر دی تو انہوں نے نماز توڑ دی اور پیچھے جا کے عشاء پڑھی اور گھر چلے گئے۔ تو لوگوں نے کہا یہ منافق ہے صحابہ کا۔ تو بات اللہ کے نبی تک پہنچی۔ آپ نے فرمایا کیا ہوا تھا تجھے؟ کہ یا رسول اللہ ہم اونٹ چرانے والے لوگ ہیں، سارا دن تھک تھکا کے آتے ہیں اور یہ معاذ نے سورہ کہف شروع کر دی، ہماری کہاں ہے ہمت کہ ہم کھڑے ہو کے سنتے۔ آپ نے پہلی اور آخری مرتبہ حضرت معاذ کو ڈانٹا، افتان انت یا معاذ، تم سبح اسم ربک الاعلی پڑھو، هل اتاک حدیث الغاشیہ پڑھو، والشمس وضحاہا پڑھو۔ عشاء کی نماز کے لیے فرمایا تم لوگوں کے لیے فتنہ بننا چاہتے ہیں۔ میں ریمنڈ میں ہوتا مدرس تو مجھے کتابیں یاد ہوتی، میری عربی بہت عالی شان ہوتی، لیکن لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون۔ دیکھو جو چیز تمہیں سب سے زیادہ پسند ہے اس کو جب تک اللہ کے نام پر قربان نہیں کرو گے قرب نہیں ملے گا۔ تو مما تحبون ہر ایک کا ایک ہوتا ہے، مما تحبون ہر انسان کا الگ ہے۔ ذمہ دار کا مما تحبون اور ہے، تاجر کا اور ہے، ہر ایک کا مما تحبون الگ الگ ہوتا ہے۔ میری جو مطلب زندگی جوانی کا پیک لگا وہ علم پر لگا، میرا مما تحبون علم تھا، اور شاید ہی اس دور میں کوئی ایسا ہو جس نے کتابیں حفظ کی ہوں پڑھنے کے دوران۔ میں کوئی نفی تو نہیں کرتا ہوں لیکن علی العموم بات کرتا ہوں، شاید ہی کوئی ہو۔ تو یہ میرا جنون تھا، تو مجھے وہ قربان کرنا پڑا کہ مجھے وہ رائمنڈ کے ماحول سے نکال کر عبداللہ صاحب نے ذمہ داروں کی جماعت میں جوڑ دیا، اور پھر وہ اللہ نے مجھے اس کے ثمرات دکھائے، اثرات دکھائے کہ 6 بر اعظم میں اللہ نے میری آواز کو پہنچا دیا۔ تو میرا مالک یہاں تسلی دے رہا ہے کہ توبۃ النصوحہ کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے میرے بندو کہ یہ پھر ٹوٹ نہیں سکتی۔ کتنی بڑی تسلی ہے، کتنی بڑی۔ ٹوٹ جائے آ جاؤ کہو یا اللہ ہم معاف کر دیں۔ اس آیت مبارک عسیٰ ربکم ان یکفر، کفر کسے کہتے ہیں؟ چھپانا، وہ عف ہے، فاعف عنا۔ یکفر ہے نام و نشان مٹا دے۔ کتنی بڑی تسلی۔ عصا اللہ کے لیے یقین ہوتا ہے، ہمارے لیے ہوتا ہے شاید کے معنی۔ گناہ کے، غلطی کے نشانات پڑے ہوں اور اوپر سے اس کو چھپا دیا جائے، یہ عف ہے۔
یہ کیس کسی وقت بھی اللہ کھول سکتا ہے. اللہ تو خیر ہر کیس کھول سکتا ہے. ایک ہوتا ہے تکفیر، صاف یکفر، دھو کے رکھ دو، تمہارے گناہوں کے نشان مٹا دوں. کیا اللہ ہے یار، کیا وَيُدْخِلُكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ. انہار دریا کو، نہر دریا کو کہتے ہیں. اب لوگ نہر کو اردو میں لے جاتے ہیں. سب نے جو ترجمے کیے ہوئے ہیں انہوں نے بھی نہریں بہتی ہیں، نہریں بہتی ہیں، نہریں بہتی ہیں. اور جب کوئی بیان بھی کرتا تو کہتا نہریں بہتی ہیں. نہر عربی میں دریا کو کہتے ہیں. وَسَخَّرَ لَكُمُ الْأَنْهَارَ. اس کے نیچے دریا بہتے ہیں، نہریں نہیں. اور باہر سمندر کو کہتے ہیں. اللہ نے کہیں بھی جدول نہیں کہا، دریا. ایک جگہ اللہ نے کہا ہے تجری تحتها الانہار، باقی ہر جگہ من تحتها الانہار. پانی اصل میں استعارہ ہے حسن کا، خوبصورتی کا. پانی نہ ہو تو آپ کی کیا کیفیت ہوگی، میری کیا کیفیت ہوگی، ہمارے کپڑے کیسے ہوں گے، ہمارا چہرہ کیسا ہوگا، ہمارے جسم سے خوشبو کیسی آئے گی. لوگ بلوچستان کیوں نہیں جاتے، وہاں بھی پہاڑ ہیں. مری کیوں جاتے ہیں، ناران کیوں جاتے ہیں، کاغان کیوں جاتے ہیں، وہاں پانی ہے. بلوچستان کے پہاڑوں کی درزوں میں مٹی نہیں ہے. جن پہاڑوں کے اندر مٹی نہ ہو وہ کالے سیاہ رہتے ہیں. جن کے اندر مٹی ہو اس میں سے پھر اللہ سبزہ اگاتا ہے، چشمے نکالتا ہے. تو پانی حسن کے لیے لازم ہے جیسے زندگی کے لیے روح لازم ہے. تو اس لیے من تحتها الانہار، اور ایک جگہ مبالغے کے ساتھ ہے تحتها الانہار، سورہ توبہ میں ہے والا. پانی خوبصورتی بتاتا ہے، اس لیے اللہ کہتا ہے تحتها الانہار، من تحتها الانہار. عیون کیا ہے، یشربون من کاس کان مزاجها کافورا عینا یشرب بها عباد اللہ وَيُفَجِّرُونَهَا تَفْجِيرًا. اسے اپنے ساتھ ساتھ چلائیں گے. ٹوٹیاں وہاں پڑی ہیں، تمہارے پاس تو نہیں آئیں گی نا، تمہیں جانا ہے، لیکن وہ ساتھ چلیں گے. سب سے اعلیٰ چشمہ ہے تسنیم. وہ زمین پہ نہیں بہتا، وہ ہوا میں چلتا ہے. ہوا وہ سنام سے ہے. اونٹ کی کوہان کو سنام کہتے ہیں. وہ اس طرح چلتا ہے، اٹکیلیاں لیتا ہوا، نخرے کرتا ہوا. اور یہاں ہے، یہاں نہیں. باقی سارے چشمے زمین پر ہیں، وہ فضا میں، وہ صرف فردوس میں ہے اور پوری جنت میں نہیں ہے. اللہ کے نبی آسانی پیدا کرنے کے لیے آئے، مشکل میں ڈالنے کے لیے نہیں آئے. مختلف قسم کے اپنے اوپر مسلط کیے ہوئے مجاہدے. جبکہ میرے نبی کا عمل دیکھ لو کہ ما خیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی امرین الا اختار ایسرہما ما لم یکن اثما. جب تک وہ کوئی نافرمانی نہیں تو آپ آسان یسرا ولا تعسرا بشرا ولا تنفرا. ایک صحابی عشاء کی نماز میں شریک تھے اپنے محلے کی مسجد. تو حضرت
معاذ ابن جبل نے عشاء کی نماز میں سورہ کہف پڑھنی شروع کر دی، تو انہوں نے نماز توڑ دی اور پیچھے جا کے عشاء پڑھی اور گھر چلے گئے۔ تو لوگوں نے کہا یہ منافق ہے، صحابہ نے کہا۔ تو بات اللہ کے نبی تک پہنچی، آپ نے فرمایا کیا ہوا تھا تجھے؟ کہ یا رسول اللہ ہم اونٹ چرانے والے لوگ ہیں، سارا دن تھکا کے آتے ہیں، اور یہ معاذ نے سورہ کہف شروع کر دی، ہماری کہاں ہے ہمت کہ ہم کھڑے ہو کے سنتے۔ آپ نے پہلی اور آخری مرتبہ حضرت معاذ کو ڈانٹا، افتان انت یا معاذ، افتان انت یا معاذ، تم سبح اسم ربک الاعلی پڑھو، هل اتاک حدیث الغاشیہ پڑھو، وشمس وضحاہا پڑھو، عشاء کی نماز کے لیے فرمایا۔ تم لوگوں کے لیے فتنہ بننا چاہتے ہیں؟ الا اختار ایسرا، تو اللہ کے نبی نے اس کو ناپسند فرمایا، یسر، آسانیاں پیدا کر۔ ساتھی بیٹھے تھے، ایک نے سادہ پانی پیا، کہ کیوں پی رہے ہو؟ کہ نفس کو مار رہا ہوں۔ تو ایک ہمارے ساتھی تھے صلاح الدین، فوت ہو گئے، کہنے کہ پھر شکر تو نہیں نکلے گا جب تک ٹھنڈا پانی نہ پی لے۔ ان پڑھ تھا، بہت پیاری باتیں کرتا تھا، فوت ہو گیا بیچارہ۔ تو اپنے اوپر خواہ مخواہ کا مجاہدہ مسلط کرنا، اور پھر اگلی بات، من تکمل نفسی، اپنے لیے کبھی کسی سے چھوٹا بن جانے میں بڑا بننا چھپا ہوا۔ آدمی پیسے سے بڑا نہیں بنتا، پیسے سے مالدار بنتا ہے۔ بڑا کس چیز سے بنتا ہے؟ صفات سے بڑا بنتا ہے، صفات سے، پیسے سے نہیں۔ ہم کہتے ہیں یہ بہت بڑا آدمی ہے، کہتے ہیں کیا مطلب؟ کہ بڑا مال والا۔ اللہ سے مانگو اللہ تمہیں بڑائی دے صفات کے ساتھ، تم اللہ کی بارگاہ میں بڑے ہو صفات کے ساتھ۔ پھر نہ کبھی خادم نہ کسی عورت کو آپ نے ہاتھ لگایا۔ پھر خذ العفو، یہ آیت بڑی عجیب جگہ پر آئی ہوئی ہے۔ یہ میری 3 انگلیاں دیکھو، یہ ہے وَأْمُرْ خُذِ الْعَفْوَ، یہ ہے وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ، یہ ہے وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ۔ دعوت کے کام کو، یہ میں کپڑے پہنا رہا ہوں، یہ کرتا ہے، یہ شلوار ہے، یہ ہے بیچ میں خُذِ الْعَفْوَ۔ خود مادی چیز کے پکڑنے کو کہتے ہیں، قرآن پکڑ لو۔ معنوی چیز کے پکڑنے کے لیے خود نہیں، تمسک ہے، فاستمسک بالعروۃ الوثقی۔ سمجھ آ رہا ہے؟ تمسک ہوتا ہے معنوی چیزوں کے لیے جو نظر نہ آئے، خود ہوتا ہے مادی چیزوں کے لیے جو نظر آئے۔ یہاں اللہ کہہ رہا ہے خذ العفو، معنوی چیزوں کے لیے خود نہیں ہوتا، تمسک ہوتا ہے، مادی چیزوں کے لیے خود ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے درگزر کرنے کو ایک مادی شکل دی، پھر کہا خود، معاف کرنے کو چمٹ جا، سبحان، پھر کہا وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ، دعوت دے بھلائی کی، پھر کہا وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ، اور درگزر کر مشرکین سے۔ تو اوپر بھی اخلاق ہیں، نیچے بھی اخلاق ہیں، درمیان میں دین کی دعوت ہے۔ تو اگر یہ 2 چیزیں نہ ہوں تو یہ دعوت کپڑوں کے بغیر ہے، کوئی قبول کرے گا؟ سارا حسن کپڑے میں ہے، ننگے پن میں نہیں ہے، خوبصورتی ننگے پن میں نہیں، لباس میں۔ اللہ نے اوپر بھی اخلاق اور نیچے بھی اخلاق،
درمیان میں تبلیغ. تو اللہ نے حفظ کو ایسے دکھایا، کہا اس کو پکڑ خود. فَأَخَذَهُ أَخْذَةً رَّابِيَةً فَأَخَذْنَاهُ أَخْذَ عَزِيزٍ مُقْتَدِرٍ. قرآن سے لو آگے پکڑ، معاف کرنے کو چمٹ جاؤ، نافرمانوں سے گزر کرو، اب کرو تبلیغ. دیکھو کیسے اندر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرے محترم بھائی بہن، بچے بچیاں، سننے والے، رمضان کی آمد ہے جس کی آپ تمنا فرماتے تھے کہ یہ اللہ تعالی ہمیں نصیب فرمائے. اور اللہ نے ہر امت کو رمضان دیا، لیکن ہمارا رمضان سب سے الگ، سب سے اعلیٰ، سب سے بہترین. جیسے یہ کاروباری لوگوں کا سیزن ہوتا ہے تو اندھا دھند کام کرتے ہیں، یہ سیزن ہے اللہ کو منانے کا. اس میں پھر اللہ کے نام پہ خرچ کرنا بھی ایک بہت بڑا عمل ہے. ویسے تو زکوٰۃ ہے، صدقہ ہے، خیرات ہے، سارا سال دی جا سکتی ہے. رمضان میں دینے کا فائدہ یہ ہے کہ فرض زکوٰۃ کا 1 روپیہ 70 روپے کے برابر ہو جائے گا، اور نفلی صدقے کا 1 روپیہ فرض روپے کے برابر ہو جائے گا. تو اس میں گزارش ہے کہ اللہ کے نام پر کھل کر دیں. اور اللہ نے ہم سے فاؤنڈیشن بنوائی ہے MTJ کے نام پر، جو اس وقت اللہ کے فضل سے پوری دنیا میں کام کر رہی ہے. ہم چھوٹی سی بستی میں رہتے ہیں، چھوٹا سا قصبہ ہے تلمبا. ہم نے صرف اپنے علاقے کے لیے بنائی تھی، اللہ نے اسے دنیا میں پہنچا دیا. ابھی بھی 1 ہفتہ پہلے غزہ میں ہمارے ٹرک کھانے کا سامان اور بہت سی چیزوں کا سامان لے کر داخل ہوئے ہیں، ان کو پہنچائی ہیں. ان کی ویڈیو ہمارے پاس آئی ہیں. جب بارڈر بند تھے اس وقت بھی اللہ نے ہمیں توفیق دی تھی کہ ہم نے ایسے ذرائع ڈھونڈ لیے تھے جہاں سے ہمارے ٹرک جاتے تھے اور ان کی مدد کرتے تھے. ترکی میں زلزلہ آیا، وہاں اللہ نے پہنچایا. مراکش میں زلزلہ آیا، وہاں اللہ نے پہنچایا. یہاں بھی الحمدللہ بے شمار اس شعبے کھل چکے ہیں جن میں اللہ تعالی ہم سے اپنے بندوں کی خدمت کا کام لے رہا ہے. تو آپ سب سے گزارش ہے کہ ہر جگہ دیں. میں کسی کے بارے میں روکتا نہیں ہوں، جو صحیح کام کر رہے ہیں اور اس میں ہمیں بھی آپ یاد رکھیں. آپ کے تعاون کے ہم بہت زیادہ محتاج ہیں. اللہ آپ سے راضی ہو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اللہ نے ہمیں بنایا، پیدا کیا، اب ہمیں کرنا کیا ہے؟ آپ کے بڑے دادے پردادے انڈیا سے نکلے روٹی کی تلاش میں، غریب تھے، فقیر تھے، نکلتے 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 کوئی کہیں کوئی کہیں. ایک گجراتی تو پتہ نہیں کیا چیز ہیں، ساری دنیا میں پھیلے ہوئے ہیں. ایک ہمارے پاکستان کے پٹھان اور ایک گجراتی، جہاں چلے جاؤ کیم چھو مجمع ہر جگہ ملے گا. تو اللہ نے تمہارا رزق یہاں لکھا، تمہاری قبریں بڑوں کی یہاں بنی. اب اللہ ہم سے کیا چاہتا ہے؟ کیونکہ مرتے ہی ہر چیز پرائی ہو جاتی ہے، تو مرنے کے بعد کیا ہونے والا ہے، اور مرنے کے بعد ہماری زندگی میں ہمیں کامیابی ملے، اس کے لیے مجھے کیا کرنا ہے، یہ پتہ بھی ہمیں ہمارے نبی نے بتایا. یہ پتہ بھی ہمیں ہمارے رسول نے بتایا. ہمارے رسول واحد رسول ہیں جن سے بڑا اللہ نے نہ کوئی بنایا، نہ کوئی بنا، نہ کوئی آگے بن سکتا ہے. اس کائنات کا بنانے والا ایک ہے جس کا نام ہے اللہ. ہم خود نہیں بنے، خود پیدا نہیں ہوئے. ام خلقوا من غیر شیء، تم اپنے آپ پیدا ہو گئے ہو؟ کوئی کہہ سکتا ہے؟
ام ہم الخالقون، کیا تم نے اپنے آپ کو خود پیدا کیا ہے؟ یہ بھی نہیں کہہ سکتے۔ ام خلق السماوات والارض، یہ زمین آسمان تم نے بنائے ہیں؟ نہیں۔ تو جب تم خود پیدا نہیں ہوئے، تم نے اپنے آپ کو نہیں بنایا، تم نے ونڈے کی زمین کو نہیں بنایا، پہاڑوں کو نہیں بنایا، پتہ تو کرو تمہیں بنانے والا کون ہے اور وہ تم سے کیا چاہتا ہے۔ اس سوال کا جواب اگر ڈھونڈے بغیر مر گئے تو دنیا بھی تباہ ہو گئی، آخرت بھی تباہ ہو گئی۔ ایک طبقہ وہ ہے جو موت کے بعد کی زندگی کو مانتا ہی نہیں، وہ کہتے ہیں ہیہات ہیہات لما توعدون، ان ہی الا حیاتنا الدنیا نموت ونحیا وما نحن بمبعوثین، موت کے بعد کچھ نہیں، موت کے بعد کچھ نہیں۔ یہ ہمارے نبی کے زمانے میں لوگ کہہ رہے ہیں، آج بھی کہہ رہے ہیں، آج بہت زیادہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں موت کے بعد کوئی جل جاتا ہے، کوئی ڈوب جاتا ہے، کوئی مٹی میں چلا جاتا ہے، کسی کو جانور کھا جاتا ہے، دوبارہ کیسے زندہ ہوگا؟ کچھ نہیں، بس یہی ہے، مزے کرو وینڈا میں۔ وینڈا یا وینڈے ہے؟ وینڈا، اچھا اچھا، ہماری پنجابی میں ونڈا کہتے ہیں، جانور کو جو غذا دی جاتی ہے نا اس کو ونڈا کہتے ہیں۔ تو ایک طبقہ کہتا ہے یہ کچھ نہیں، سب موت کے بعد کچھ نہیں۔ ایک طبقہ کہتا ہے مرضی کریں ہمیں موسیٰ علیہ السلام چھڑا لیں گے، وہ کہتے ہیں موت کے بعد زندگی ہے لیکن ہم جو بھی کریں ہمیں موسیٰ علیہ السلام چھڑا لیں گے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہم جو مرضی کریں ہمیں عیسیٰ علیہ السلام چھڑا لیں گے، اور ہمارے نبی نے ہمیں بتایا فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، میں نہیں چھڑاؤں گا، ایک رائی کے برابر اگر اچھا کرو گے تو اللہ بدلہ دے گا، اور برا کرو گے تو اللہ اس کی سزا دے گا۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی کا ہم پر سب سے بڑا کرم اور احسان کہ انہوں نے ہمیں اللہ کا پتہ بتایا۔ ہمارے نبی کے احسان کو ہم نہیں گن سکتے، کوئی بھی نہیں گن سکتا، لیکن اس میں سب سے بڑا احسان ہے کہ ہمیں یہ بتایا کہ اللہ کون ہے اور وہ ہمارا بنانے والا کیسا ہے۔ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ، ان سے کہہ دو وہ اکیلا ہے، اکیلا ہے۔ اللہ الصمد، کسی کا محتاج نہیں، لم یلد، کسی کا باپ نہیں، ولم یولد، کسی کا بیٹا نہیں، ولم یکن لہ کفوا احد، کوئی اس جیسا نہیں ہے۔ لا تدرکہ الابصار، وہ نظروں سے دور ہے۔ لا تراہ العیون، ایسے دیکھو نظر نہیں آئے گا۔ لا تخالطہ الظنون، اپنے خیال میں، خیال کی سپیڈ روشنی سے زیادہ ہے، اپنے خیال کو بھگاؤں کیسا ہے کیسا ہے کیسا ہے کیسا ہے، تو نہیں تو جو بھی سوچ لے اللہ اس سے اوپر ہے۔ اس کی تعریف کروں، لا یصفہ الواصفون، سارے مل کے اس کی تعریف کرو تو سارے مل کے نہیں کر سکتے۔ لو کان البحر مدادا، سمندر کو سیاہی بنا دو۔ آپ کے کیپ ٹاؤن میں انڈین اوشن اور اٹلانٹک اوشن دونوں ملتے ہیں، میں وہاں تک بھی گیا ہوں اللہ کے فضل سے۔ تو یہ دو سمندر تو بڑے بڑے آپ کے ساتھ ہیں، اور میرا اللہ کہہ رہا ہے سارے سمندر 71% سمندر کا پانی ہے اور 29% خشک زمین ہے، اور میرا اللہ کہہ رہا ہے کہ اس سارے کو آپ انک بنا دو، سیاہی بنا دو۔ وَلَوْ أَنَّ مَا فِي الْأَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ أَقْلَامٍ، اور درختوں کو کاٹ کے قلم بناؤ
تو اللہ کہہ رہا میں وینڈا والے سے نہیں کہوں گا کہ تم یہ کاٹو قلم بناؤ، میں کاٹ کے قلم بنا کے دوں گا۔ ابھی ہم جہاز پر آئے تو چھوٹا جہاز تھا اور موسم صاف تھا، تو ہر طرف سبزہ ہی سبزہ، درخت ہی درخت، درخت ہی درخت، درخت ہی درخت۔ یہ تو ایک ملک ہے اور 6 بر اعظم میں جتنے درخت ہیں، میرا اللہ کہتا ہے میں کاٹ کے قلم بنا دیتا ہوں، ٹھیک ہے۔ اب سمندر کو میں صحیح بنا دیتا ہوں، کتنے ہیں؟ 7 سمندر ہیں، اور اب میں تم سب کو اکٹھا کر لیتا ہوں اور تم سمندر کے گرد بیٹھ جاؤ، سب کو قلم بھی دیتا ہوں، پیپر بھی دیتا ہوں، اور میں کہتا ہوں مجھے لکھو میں کیسا ہوں۔ جیسے بھی یہ میری تعریف کر رہے تھے نا، ایک نظم میں ختم ہو گئی، بس میری تو اس سے بھی اوقات کم ہے، اب میں اللہ کی نظم لکھنے لگوں۔ ساری دنیا، چھوٹے بڑے، مرد عورت، بوڑھ اونچے لمبے، عورتیں مرد، علماء فقہا صوفیاء، سب کٹھے ہو جائیں، صحابہ تابعین تبع تابعین انبیاء کٹھے ہو جائیں، لکھو کیسا ہے۔ تو ایک وقت آئے گا کہ لکھتے 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 سب کے قلم ٹوٹ جائیں گے۔ پھر میں وضاحت کے لیے کہتا ہوں، پھر ہم انبیاء کو بلائیں کہ یہ اللہ کے نبی سب سے اعلیٰ ہیں، آپ لکھیں اللہ کیسا ہے، وہ بھی بس کر جائیں گے۔ پھر ہم کہیں رسول آ جاؤ، 313 313 رسول ہیں، آپ لکھو، وہ لکھیں گے، ان کی بھی بس ہو جائے گی۔ پھر ہم فرشتوں کو بلائیں، سارے فرشتے لکھیں، ان کی بھی بس ہو جائے گی۔ جبریل، میکائیل، عزرائیل، اسرافیل کو بلائیں، عرش کے فرشتوں کو بلائیں، تم بھی اللہ کو لکھو، وہ بھی لکھیں، ان کی بھی بس ہو جائے گی۔ پھر ہم کہیں 5 بڑے رسول، نوح علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، سارے آ کر لکھو لکھو لکھو۔ کیا ہوگا رزلٹ؟ لَنَفِدَ الْبَحْرُ قَبْلَ أَن تَنْفَدَ كَلِمَاتُ رَبِّي وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِ مَدَدًا۔ سمندر خشک ہو جائیں گے، قلم ٹوٹ جائیں گے، نبیوں کا علم بھی ختم ہو جائے گا، رسولوں کا علم بھی ختم ہو جائے گا، فرشتوں کا علم بھی ختم ہو جائے گا، جبریل میکائیل کا علم بھی ختم ہو جائے گا، عزرائیل اسرافیل کا علم بھی ختم ہو جائے گا، عرش کے فرشتوں کا علم بھی ختم ہو جائے گا، اور تیرے رب کی تعریف ختم نہیں ہوگی چاہے اتنے سمندر اور آ جائیں۔ ذالکم اللہ ربکم الحق، یہ ہے ہمارا اللہ جس کا نام اللہ ہے، جس کا نام اللہ ہے۔ اب لوگ یہاں انگلش گاڈ نہ کہا کرو، اللہ کہا کرو۔ اللہ کے نام، اللہ کا نام صرف اللہ ہے، اور کسی لفظ میں اللہ کا مطلب نہیں آتا، وہ صرف اللہ میں آتا ہے۔ تو اللہ نے ہمیں بنایا، پیدا کیا، اب ہمیں کرنا کیا ہے؟ آپ کے بڑے دادے پردادے انڈیا سے نکلے روٹی کی تلاش میں، غریب تھے، فقیر تھے، نکلتے 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 کوئی کہیں کوئی کہیں، ایک گجراتی تو پتہ نہیں کیا چیز ہیں، ساری دنیا میں پھیلے ہوئے ہیں۔ ایک ہمارے پاکستان کے پٹھان اور ایک گجراتی، جہاں چلے جاؤ کیم چھو مجمع ہر جگہ ملے گا۔ تو اللہ نے تمہارا رزق یہاں لکھا، تمہاری قبریں بڑوں کی یہاں بنی۔ اب اللہ ہم سے کیا چاہتا ہے؟ کیونکہ مرتے ہی ہر چیز پرائی ہو جاتی ہے، تو مرنے کے بعد کیا ہونے والا ہے، اور مرنے کے بعد ہماری زندگی میں ہمیں کامیابی ملے، اس کے لیے مجھے کیا کرنا ہے، یہ پتہ بھی ہمیں ہمارے نبی نے بتایا، یہ پتہ بھی ہمیں ہمارے رسول نے بتایا۔ ہمارے رسول واحد رسول ہیں جن سے بڑا اللہ نے نہ کوئی بنایا، نہ کوئی بنا، نہ کوئی آگے بن سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام، میں تھوڑا قرآن سے آپ کو فرق بتاتا ہوں، ہمارے نبی کا اور دوسرے نبیوں کا کیا فرق ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام سے کے بارے میں کہا وَلَقَدْ أَحِدْنَا إِلَىٰ آدَمَ مِن قَبْلُ فَنَسِيَ، ہم نے آدم علیہ السلام سے وعدہ لیا، وہ بھول گئے۔
اللہ ہمارے نبی سے کہتا ہے سنقرئک فلا تنسا، جو میں اپنے حبیب کو بتاؤں گا یہ نہیں بھولیں گے۔ فرق پتہ چلا ہے؟ اور کوئی ہاں نہ تو کرو۔ ہاں، آدم علیہ السلام کے بارے میں اللہ کہہ رہے ہیں بھول گئے، ہمارے نبی کے بارے میں کہہ رہے ہیں لا فلا تنسا، یہ نہیں بھولیں گے، یہ نہیں بھولیں گے۔ نوح علیہ السلام سے اللہ نے کہا انی اعظک ان تکون من الجاہلین، میں تمہیں کہہ رہا ہوں کہ آئندہ بیٹے کی دعا نہ کرنا ورنہ نبوت واپس لے لوں گا۔ اور اللہ تعالیٰ اپنے نبی سے فرما رہا ہے وَلَسَوْفَ يُعْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اے میرے محبوب ساری دنیا مجھے راضی کرتی ہے، میں نے آپ کو راضی کرنا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کہہ رہے ہیں وَجَعَلْنِي مِنْ وَرَثَةِ جَنَّةِ النَّعِيمِ، کہ اللہ مجھے جنت عطا فرما۔ اور اللہ اپنے حبیب سے فرما رہے ہیں اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، ہم نے آپ کو جنت کی چابی پکڑا دی، کوثر کی نہر دے دی، کوثر خیر کثیر دے دی۔ اللہ کے واسطے چپ رہنا سیکھو، صبر کرنا سیکھو، غصے کو پینا سیکھو، تو آپ کی زندگی چھوٹے سے گھر میں بھی جنت بن جائے گی۔ میں پڑھ رہا تھا کتاب، پڑھتے پڑھتے ذرا مجھے تھکن ہوئی، میں نے کتاب بند کی اور آنکھ اوپر کی تو ہم ایک بس کو کراس کر رہے تھے، اس کے پیچھے لکھا ہوا تھا دل، بہت بڑا کر کے دل، آگے لکھا تھا برائے فروخت، نیچے لکھا تھا قیمت، آگے لکھا تھا ایک میٹھا بول۔ صرف اخلاق اچھے کرو، بول اچھا کرو، آپ کی زندگی جنت بن جائے گی۔ اللہ کی قسم پیسوں سے نہیں ہوتا، رویوں سے ہوتا ہے، رویوں سے۔ میٹھے بول میں جادو ہے۔ ہماری بسیں ہیں، ان کے پیچھے الٹے سیدھے جملے ہوتے ہیں، ہارن دے کر پاس کریں۔ جب تھوڑی پرانی ہوتی ہے تو پیچھے لکھا ہوتا ہے یا پاس کر یا برداشت کر۔ جب تھوڑی اور پرانی ہوتی ہے تو پیچھے ایک ملنگ بنا ہوتا ہے اور لکھا ہوتا ہے نہ چھیڑ ملنگانو۔ یہ تو فضولیات ہو، یہ میں نے علم حاصل کیا ہے سڑکوں سے، کہ میری زندگی سڑکوں پہ بہت گزری، ایک بس نے سارے دھونے دھو دیے۔ میں پڑھ رہا تھا کتاب، پڑھتے پڑھتے ذرا مجھے تھکن ہوئی، میں نے کتاب بند کی اور آنکھ اوپر کی تو ہم ایک بس کو کراس کر رہے تھے، اس کے پیچھے لکھا ہوا تھا دل، بہت بڑا کر کے دل، آگے لکھا تھا برائے فروخت، نیچے لکھا تھا قیمت، آگے لکھا تھا ایک میٹھا بول، ایک میٹھا بول۔ میٹھا بول بولنا سیکھو، چپ رہنا سیکھو۔ ہماری ایک دھوبن تھی، میں ہر جگہ سناتا ہوں، ماسی شریفہ، ایڈی موٹی، چھوٹے قد دی، 4 یا 9 سب نو نچا کے رکھ دیا۔ ایک دن آ گئی میری بہن کول، بی بی اے میری 9 بڑیاں لڑ دیاں، میں نے کوئی تویز دی، ساری میری نوکر بن جاؤں۔ ساس کی تمنا ہوتی ہے کہ بہو نوکر بن جائے، بہو کی تمنا ہوتی ہے کہ ساس میرے نیچے لگ جائے، بہو بیٹی بن جائے، ساس ماں بن جائے، تو کتنا اچھا رشتہ ہے۔ میں نے اپنی 2 بیٹیاں روانہ کر دی اور اپنے بیٹے کے لیے ایک بیٹی لے کر آیا، تو اس کو میں اپنی بیگم سے کہتا تھا کہ بیگم تیرے اخلاق کا پتہ چلے گا جب تیری بہو آئے گی۔ بیٹیوں کے لیے تو ہر ماں فدا ہوتی ہے، قربان ہوتی ہے، جب تیری بہو آئے گی نا پھر میں دیکھوں گا کہ تیرے اخلاق کیا ہیں۔ اور اللہ کے فضل سے اس نے پورا کر کے دکھایا، بڑھ کے دکھایا۔ میری بہن نے ایک کاغذ لیا، اس پر ایسے ایسے کر کے ایسے رول کیا، ایسے کیا، پھر یوں کیا، پھر یوں کیا، پھر یوں کیا، پھر یوں۔ اس کو یہ تو بڑا ہے چھوٹا بنا کے، ماسی شریفہ تیری جس لیے 9 نال لڑائی ہوئے، اے تویز تو ایتھے رکھنا ہے تے چک مار کے بہ جانا، ڈگن نہیں دینا، اس کو گرنے نہیں دینا، نہیں تو تیری خیر نہیں۔ اب اس نے کیا کیا، ماسی شریفہ کو چپ کرایا۔ 1 ہفتے کے بعد آ گئی، بی بی وہ میریاں تو لڑائیاں ہی مک گئی ہیں، تو کی تویز دیتا ہے؟
کیوں مک گئی ہیں کہ ماسی شریفہ چپ ہو گئی، لڑائی مک گئی۔ چپ رہنا سیکھو میری بیٹیوں، ہمارا سسرالی معاشرہ کوئی اتنا اچھا نہیں ہے، کوئی قابل تعریف معاشرہ نہیں ہے ہمارا۔ ہندوستان سے آئے ہوں، پاکستان سے آئے ہوں، سسرالی معاشرہ بہت دکھ دیتا ہے۔ اللہ ماشاءاللہ کہیں لڑکیاں بڑی شیرنی نکل آتی ہیں، ورنہ عام طور پہ سسرالی معاشرہ نا انصافی کرتا ہے۔ ہاں، میرے نبی نے فرمایا یہ میرے مدینے کے صحابہ بڑے اچھے لوگ ہیں۔ عجیب حدیث یاد آئی، میرے مدینے کے صحابہ بڑے اچھے لوگ ہیں۔ کیوں یا رسول اللہ؟ کہ جس کی بیٹی کو بیاہ کے لاتے ہیں نا، اس بچی کو یہ پتہ ہی نہیں لگتا کہ میں ماں باپ کے گھر ہوں یا سسرال کے گھر۔ یہ سیکھو، درگزر کرنا سیکھو۔ عورت کو اللہ نے زیادہ نازک بنایا ہے، قربانی زیادہ ہے۔ ماں چھوڑی، باپ چھوڑا، بہنیں چھوڑی، بھائی چھوڑے، سہیلیاں چھوڑی، گھر چھوڑا، عادات چھوڑی، اور ایک پرائے گھر میں جا کے چلی گئی۔ چوتھے دن ہی اس پر چڑھائی شروع ہو جاتی۔ پہلے تو پتر نو سنگت چال ہے، تو بیوی دی کچھ چی وڑیا رہ جاندہ، ماں نو تو پوچھتا ہی نہیں، اور اس پر طلاقیں ہو گئیں۔ تو اللہ کے واسطے اب میرے بچے بھی بیٹھے ہو، بیٹیاں بھی بیٹھے ہو، بھائی بہنیں بھی بیٹھے ہو، چپ رہنا سیکھو، صبر کرنا سیکھو، غصے کو پینا سیکھو، آپ کی زندگی چھوٹے سے گھر میں بھی جنت بن جائے گی۔ اب محل کھڑا کر دیں، نہ آپ کی زبان اچھی ہو نہ بیوی کی زبان اچھی۔ چند سال پہلے ایک میرے دوست ہیں، 10-12 ارب کی پارٹی ہیں، وہ کہنے لگے جی ایک خاتون آپ سے ملانی ہے، یہ انگلینڈ میں رہتی ہیں، اور میرے جیسے 200 آدمی اس کے خاوند کی جیب میں آ سکتے ہیں۔ خود وہ 10-12 ارب کی پارٹی، وہ کہہ رہے ہیں میرے جیسے 200 اس کے خاوند کی جیب میں آتے ہیں۔ میں کہا ملا دیو، میں کہڑا کہ بالکل پاؤنڈ لینے۔ تو وہ آئی اور تھوڑی دیر بعد رونے لگی، کہنے لگی مولانا میری کیا زندگی ہے، لوگ سمجھتے ہیں میں بڑی خوش قسمت ہوں، بڑا پیسہ ہے، بڑی گاڑیاں ہیں، بڑے زیور ہیں، میرے خاوند کا سلوک ہی اچھا نہیں تو میں آگ لگاؤں۔ اس کو سلوک نہیں ملا، باقی سب کچھ ملا، تو ایک اجنبی کے سامنے بیٹھی رو رہی ہے۔ کچھ مہینے بعد میں کراچی جا رہا تھا تو جہاز میں ایک نوجوان ملا، مولانا اللہ نے چھوٹی عمر میں بہت رزق دے دیا، عزت بھی ہے، لیکن میں اپنے گھر میں اتنا دکھی ہوں، اگر میرے بچے نہ ہوتے تو میں بیوی کو طلاق دے دیتا۔ میں نے کہا کیا ہوا؟ کہ اس کی 30 فٹ لمبی زبان ہے۔ میں کہا 29.5 فٹ کٹ دے تو باقی منہ چران دے۔ ایک خاوند کی وجہ سے رو رہی ہے، ایک بیوی کی وجہ سے رو رہا۔ میرے عزیزو، آپ کا سکھ چین آپ کے سلوک میں چھپا ہوا ہے، آپ کے سلوک میں چھپا ہوا ہے۔ باقی اصل زندگی تو جنت میں ملے گی جہاں کوئی لڑائی نہیں ہوگی۔ لڑائی نہ ہو یہ تو ہوتا ہی ہے۔ نبیوں کے بعد سب سے بڑا جوڑا ہے علی و فاطمہ، ان سے بڑا جوڑا کوئی نہیں۔ میرے نبی تشریف لائے بیٹی کے گھر، وہ ایسے بیٹھے، بیٹا کیا ہوا؟ کہ میرا اور علی کا جھگڑا ہو گیا، اب اس سے بڑا گھرانہ میں کہاں سے پیش کروں؟ تو آپ نے کہا علی کدھر ہے؟ کہ باہر نکل گئے۔ اب آپ نے یہ نہیں کہا کہ میں سسر ہوں، میں کیسے داماد کو بلاؤں؟ آپ خود ڈھونڈنے گئے، تو آپ مسجد میں لیٹے ہوئے تھے، تو ہم نے کہا کم یا ابا تراب، ابو تراب اٹھو۔ مٹی لگی ہوئی تھی، تراب مٹی کو کہتے ہیں۔ حضرت علی فرماتے ہیں مجھے یہ لقب پوری دنیا مل جانے سے بھی زیادہ محبوب ہے۔ اور آپ ان کو لائے، گھر آئے، کوئی بات نہیں فاطمہ سے پوچھی نہ علی سے پوچھی۔ یہ جو صلح کرانے جاتے ہیں نا، یہ ہو لڑا کے آ جاتے ہیں، ہاں بھائی تو کی آکھیا؟ میں تو کچھ نہیں آکھیا، یہ نہیں آکھیا، ہاں بھائی تو کی آکھیا؟ میں تو کچھ نہیں آکھیا، اس آکھیا ہے۔ او ماشاءاللہ ڈھیر اگلا کے آ جاتے۔ میرے نبی نے کیا کیا؟ سنو غور سے،
آپ ایسے لیٹ گئے، میں لیٹ کے کیویں بھی کھاتا ہوں، آپ ایسے لیٹ گئے اور ادھر علی کو لٹایا، ادھر فاطمہ کو، علی کا ہاتھ اٹھا کے اپنے سینے پہ رکھا، فاطمہ کا ہاتھ اٹھا کے علی کے ہاتھ پہ رکھا اور اپنا ہاتھ فاطمہ کے ہاتھ پہ رکھا۔ اب یہ علی کا ہاتھ، یہ فاطمہ کا ہاتھ، یہ میرے نبی کا ہاتھ، اور آپ نے فرمایا دونوں سے کہو ہماری صلح ہو گئی۔ کچھ نہیں پوچھا، کہو ہماری صلح ہو گئی۔ کہا جی ہماری صلح ہو گئی، دونوں خوش ہو گئے اور آپ باہر نکلے، وہ رنگ چمک رہا۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ بڑے خوش نظر آ رہے ہیں۔ فرمایا علی و فاطمہ کی صلح کرا کے آ رہا۔ تو یہاں تو یہ کھٹ پٹ چلتی رہے گی، اس کو مٹانا ہے، اس کو بڑھانا نہیں ہے۔